کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہمارے گاؤں کے بزرگ آج بھی یاد کر کے کام اٹھتے ہیں۔ اگر آپ رات کے وقت اکیلے یہ کہانی سن رہے ہیں تو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف سننے والوں کی زندگی ہی نہیں، ان کی سوچ بھی بدل دیتے ہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا، مگر محنتی اور ایماندار تھا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، رزق کم ہو تو صبر کر لینا، مگر کبھی حرام کا راستہ مت چننا۔ احمد ہر بات پر مسکرا دیتا، لیکن حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بیمار تھی، اور قرض دینے والے روز دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک شام گاؤں کے چند بوڑھے چائے کی دکان پر بیٹھے ایک پرانے کنویں کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے نے آہستہ آواز میں کہا، رات 12 بجے اگر کوئی اس کنویں کے پاس جائے تو اسے اپنے نام کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جو جواب دے دے وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ احمد نے یہ بات سنی تو ہنس پڑا۔ یہ سب وہم ہے بابا جی، بوڑھے نے احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا، ہر وہ چیز وہم نہیں ہوتی جسے انسان سمجھ نہ سکے۔ احمد نے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اگلی رات بارش کے بعد پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی بند تھی۔ احمد اپنی بیمار ماں کے لیے دوا لینے شہر جا رہا تھا۔ راستہ مختصر کرنے کے لیے وہ اسی پرانے کنویں کے قریب سے گزرا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے برابر پہنچا، اچانک ٹھنڈی ہوا چلی، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، اور پھر ایک آواز آئی، احمد۔ وہ رک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے قدم دوبارہ بڑھایا، پھر آواز آئی، احمد، میری بات سنو۔ اس بار آواز بالکل کنویں کے اندر سے آ رہی تھی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بوڑھے کی بات یاد آئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر تجسس نے اسے روک لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کے کنارے پہنچا۔ اندر صرف اندھیرا تھا۔ پھر اچانک کنویں کے اندر ایک ہلکی سی نیلی روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی کے بیچ ایک پرانا لکڑی کا صندوق تیرتا ہوا نظر آیا۔ صندوق کے اوپر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو لالچ کرے گا وہ سب کچھ کھو دے گا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کی طرف دیکھا، اور اسی لمحے کنویں کے اندھیرے سے دو سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ اس کی طرف کھلنے لگیں۔ احمد کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ چند لمحے تک کنویں کے اندر جھانکتا رہا۔ سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھیں۔ اچانک وہ نیلی روشنی غائب ہو گئی۔ کنواں دوبارہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ وہ مڑ کر جانے لگا۔ تبھی اس کے قدم کے پاس کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے نیچے دیکھا، وہی پرانا لکڑی کا صندوق اب کنویں کے باہر پڑا تھا۔ احمد حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ پورا جنگل خاموش تھا، صرف ہوا درختوں سے ٹکرا رہی تھی۔ صندوق پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ اس کے اوپر سرخ رنگ سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، امانت، صرف امانت دار کے لیے ہے۔ احمد نے خود سے کہا، اگر اس میں خزانہ ہوا تو امی کا علاج، قرض، سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، حرام کا مال کبھی سکون نہیں دیتا بیٹا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لالچ جیت گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور پوری طاقت سے تالے پر مارا۔ ٹھاک! دوسری ضرب، تیسری ضرب، آخرکار تالا ٹوٹ گیا۔ صندوق آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ احمد کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے سوچا اندر سونا یا نوٹ ہوں گے، لیکن اندر صرف 3 چیزیں تھیں، ایک پرانی ڈائری، ایک چاندی کا سکہ، اور ایک چھوٹا سا آئینہ۔ احمد غصے سے چلایا۔ بس اسی وقت آئینہ خود بخود روشن ہو گیا۔ اس میں احمد کا چہرہ نظر آیا، لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔
آئینے والا احمد زور زور سے رو رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ سے آئینہ گر گیا۔ اسی لمحے ڈائری خود بخود کھل گئی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم نے یہ صندوق کھول لیا ہے تو اب تم پر ایک قرض واجب ہو چکا ہے۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ تصویر اسی کنویں کی تھی اور کنویں کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص احمد ہی تھا، مگر تصویر کے نیچے تاریخ آج سے 40 سال پرانی لکھی تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے کنویں کے اندر سے پھر وہی آواز آئی، احمد، قرض واپس کرو ورنہ۔ اچانک زمین ہلنے لگی، کنویں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور اس دھوئیں کے درمیان ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، چہرہ زرد اور آواز بہت بھاری۔ اس نے کہا، 40 سال پہلے ایک لالچی انسان نے ایک یتیم کے پیسے چرائے تھے۔ اس نے مرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خاندان یہ قرض ادا کرے گا۔ تم علامت واوین وقف تام وقف تام وقف تام اسی انسان کی نسل ہو۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، بوڑھا بولا۔ گناہ صرف کرنے والے کا نہیں، کبھی کبھی اس کی اولاد کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ مگر اگر تم ایک سچی قربانی دو تو یہ قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیسی قربانی؟ بوڑھے نے صرف ایک جملہ کہا، اپنی سب سے قیمتی چیز کسی ایسے شخص کو دے دو جس سے تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ احمد پوری رات کنویں کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی سب سے قیمتی چیز آخر تھی کیا۔ احمد پوری رات جاگتا رہا۔ بار بار اس کے ذہن میں بوڑھے کی بات گونج رہی تھی، اپنی سب سے قیمتی چیز کسی ایسے شخص کو دے دو جس سے تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہ ملے۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر پہنچا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ احمد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ احمد نے جھوٹ بول دیا۔ کچھ نہیں امی، بس تھکا ہوا ہوں۔ مگر اس رات کے بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ جہاں بھی احمد جاتا، اسے وہی سرخ آنکھیں دکھائی دیتی، کبھی آئینے میں، کبھی پانی میں، اور کبھی اندھیرے کمرے کے کونے میں۔ وہ ڈرنے لگا، نیند ختم ہو گئی، کھانا چھوڑ دیا۔ چند دن بعد اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر فوراً آپریشن نہ ہوا تو جان بچانا مشکل ہوگا۔ احمد کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اس کی نئی دکان، جو اس نے کئی سال کی محنت سے بنائی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی۔ اگر دکان بیچ دیتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ شدید پریشانی میں تھا۔ اسی شام وہ دوبارہ کنویں کے پاس گیا۔ وہاں ایک بوڑھی فقیر عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یتیم لڑکا تھا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، میرا پوتا بیمار ہے۔ احمد کے پاس جیب میں صرف چند 100 روپے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور اسے پھر وہی آواز سنائی دی، سب سے قیمتی چیز۔ وہ رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھی عورت اب بھی رو رہی تھی۔ اسی لمحے احمد نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے اپنی پوری دکان فروخت کر دی۔ لوگ حیران تھے، تم پاگل ہو گئے ہو، اپنا سب کچھ کیوں بیچ رہے ہو؟ احمد صرف مسکرا دیا۔ اس نے آدھے پیسے اپنی ماں کے علاج پر خرچ کیے اور باقی رقم اس بوڑھی عورت اور دوسرے غریب خاندانوں میں تقسیم کر دی۔ جب آخری نوٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسی رات وہ دوبارہ کنویں کے پاس گیا۔ اس بار نہ سرخ آنکھیں تھیں، نہ خوفناک آوازیں، بلکہ کنویں سے ہلکی سی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ وہی پراسرار بوڑھا شخص ایک بار پھر ظاہر ہوا۔ اس کے چہرے پر اس بار مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم نے قرض ادا کر دیا، احمد۔
تم نے دولت نہیں، اپنی لالچ قربان کی ہے۔ اچانک کنویں کے اندر سے وہ پرانا صندوق خود بخود باہر آ گیا۔ اس کے اندر اس بار سونا نہیں تھا، بلکہ ایک خط رکھا تھا۔ خط پر لکھا تھا، جو انسان دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند دن بعد شہر کے ایک بڑے تاجر کو احمد کی ایمانداری کا پتہ چلا۔ اس نے احمد کو اپنی کمپنی میں ملازمت دی۔ چند سالوں میں احمد اسی کمپنی کا پارٹنر بن گیا۔ اس کی ماں صحت یاب ہو گئی۔ وہ یتیم لڑکا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنا اور غریب بچوں کا مفت علاج کرنے لگا۔ گاؤں والوں نے دوبارہ کبھی اس کنویں سے کسی آواز کی شکایت نہیں کی۔ لوگ کہتے تھے، جس دن ایک نیک انسان نے اپنی لالچ کو دفن کیا، اسی دن اس کنویں کا آخری راز بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبق: حرام کا مال وقتی خوشی دے سکتا ہے، لیکن حقیقی سکون صرف ایمانداری، قربانی اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ اللہ کبھی نیکی کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ضرور آپ ویڈیو کے آخر میں یہ پروفیشنل اور دل کو چھو لینے والا آؤٹرو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے آپ کو کوئی سبق ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ایسی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی خبر، سسپنس اور اخلاقی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا مال۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ دل